اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جد الزوجة آل اولاد صاحب دیان امامزادہ عبداللہ شاہ غازی 20 سفر آج پیشگی آپ سب کے آنے کا دل کی گہرائی سے احسان مند ہوں. 10 منٹ آپ کے اور لوں گا، آپ کے اس قیمتی وقت کو ہدیہ کروں گا، اور یہ 10 منٹ میرے لیے نہیں، یہ اس ذات کے لیے ہیں جس کو ہم 23 گھنٹے اور 15 منٹ بھی پورے نہیں دیتے. باقی 23 گھنٹے 15 منٹ اپنے نام کرتے ہیں اور 45 منٹ مالک کے لیے نکالتے ہیں. آج بڑا عرصہ بیت گیا ہے، سرکار یاد آ رہے ہیں. علی اکبر کو دیکھیں گے تو سرکار کی شبیہ یاد آ جائے گی. شہنشاہ علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے فرزند ہیں. 4 سال کی ایج تک بچے کو یہ نہیں پتا آتا کہ اس کو اگر تھپڑ مارا جائے تو اس پہ ہنسنا چاہیے یا اس پہ رونا چاہیے. 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر مسلمانوں نے پھر رویا. اتنا بچہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ جب وہ بھوکا ہو تو وہ روتا ہے. تو یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ عجیب و غریب کیوں کہتے ہیں. عجیب بات ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سکینہ سوتی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی جد الزوجہ آل اولاد صاحب دیان امامزادہ عبداللہ شاہ غازی. کہ اس نماز کو اپنی امت سے کہنا 5 وقتوں میں ادا کر، اپنی پیشانی کو زمین سے رگڑے اور یہ کہے کہ میرا مالک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں. تمہاری امت میں کیا صلہ دیا، نہ ان نمازوں کو ادا، بلکہ جس نے نماز بچائی اس سر کو بھی ذبح کر. آج اسی شب کے وعدے کو وفا کرتا ہوں اور بخش دیتا ہوں. جس کو تو چاہے آج اس کی مغفرت ہے، اور جس کو تو نہ کر دے آج اس کے لیے جہنم ہے. شب قدر کی وعدے آج سمجھ میں آتی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم الفاتحہ سے لے کر اگر سورہ قدر تک پہنچیں تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ الفاتحہ کہہ رہی ہے ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے انعام والوں کا ہے. بھائی سے نہ پوچھئے، کسی ملا سے نہ پوچھئے انعام والے لوگ کون ہیں، قرآن سے پوچھئے. قرآن آپ کو بتائے گا. شہداء وہ لوگ جنہوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کی سعی کی، وہ لوگ جنہوں نے انصاف قائم، وہ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوئے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے عصمتوں کو بچاتے رہے، وہ لوگ جو اللہ کی عزت کے لیے لڑتے رہے، وہ لوگ جو دوسروں کو دین پہنچانے کے لیے گھر سے نکلے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آج کو کل آخرت پر مؤخر کیا. سورۃ التحریم سورۃ النجم پڑھ رہا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کو اس لیے لوٹایا کہ وہ آخرت چاہتے تھے. آج یہ آخرت انہی لوگوں کی ہے کہ سورۃ القدر کہہ رہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آج وہ امر الہی اس طرح سے روشن ہے کہ جو اس سجدوں کو بچانے والے تھے، تم نے اگر ان کا احسان مان لیا، آج تمہاری مغفرت ہے. 20 سفر آج پیشگی آپ سب کے آنے کا دل کی گہرائی سے احسان مند ہوں کہ آج آپ نے دربار امامزادہ پر ان کے احاطے میں ان کی قدم بوسی کے بعد بی بی سیدہ زینب کو، شہزادی سکینہ کو بارگاہ پنجتن میں آپ کی موجودگی، آپ کا یہاں ہونا، آپ کا یہاں بیٹھنا، میری ماں بہنوں بیٹیوں کا آنا، آپ کی تمام مصروفیات سے آپ نے جس راحت اور جس غصے کا اظہار آج 20 سفر کو کیا ہے، میں، میرے بیوی بچے، غلامان غازی ہم سمیت آپ کے احسان مند ہیں. آپ کی موجودگی تا حشر قیامت تک میرے لیے یہ احساس ہے کہ آپ نے آج کا دن پرسائے اہل بیت میں نظر اور ہدیہ کیا. میں آپ کو 10 منٹ آپ کے اور لوں گا، آپ کے اس قیمتی وقت کو ہدیہ کروں گا، اور یہ 10 منٹ میرے لیے نہیں، یہ اس ذات کے لیے ہیں جس کو ہم 23 گھنٹے اور 15 منٹ بھی پورے نہیں دیں، بلکہ باقی 23 گھنٹے 15 منٹ اپنے نام کرتے ہیں اور 45 منٹ مالک کے لیے نکالتے ہیں. ایک چھوٹی بچی 4 سال کی، نام ہے سکینہ. بڑی عجیب عادت ہے، میں عجیب و غریب نہیں کہتا کیونکہ میرے لیے تضحیک غربہ ہے. اکثر لوگ یہ ورڈ، یہ فریز، یہ ایڈیومیٹک جسے ایڈیمز کہتے ہیں، محاورے آج بھی یوز کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی عجیب و غریب کیوں کہتے ہیں. غریب کے لیے تو سرکار نے فرمایا ہے، اے مالک گواہ رہنا مجھے قیامت کے دن جب عرش کے سوا تیری رحمت کا اور کوئی سایہ نہ ہو، اس دن جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے بھیجے دماغ ابل کر کاندھوں پر پڑتے ہوں گے، اصحاب الیمین اصحاب الجنہ ہم الفائزون ہوں گے، داہنے ہاتھ والے کیا ہی راحت میں ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی پشیمان ہوں گے. مالک اس دن جس دن تیرا انصاف قائم ہوگا، تجھ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، مجھے نہ نبیوں نہ پیغمبروں نہ کسی کے ساتھ، مجھے میرے امت کے غریبوں کے ساتھ اٹھانا. سرکار نے غریبوں کے ساتھ ریزریکشن یعنی قیامت کے دن طلوع ہونا مانگا ہے. وہ جو امام الانبیاء ہے، وہ جو شفیع المذنبین ہے، انیس الغریبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین ہے، مصباح المقربین، محب الفقراء اور غرباء اور مساکین ہے. آپ فرما رہے ہیں مجھے میری امت کے غربا کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا. تو یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ عجیب و غریب کیوں کہتے ہیں. عجیب بات ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سکینہ سوتی نہیں ہے. 4 سال کی ایج تک بچے کو یہ نہیں پتا آتا کہ اس کو اگر تھپڑ مارا جائے تو اس پہ ہنسنا چاہیے یا اس پہ رونا چاہیے. 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر مسلمانوں نے رویا. اتنا بچہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ جب وہ بھوکا ہو تو وہ روتا ہے. 18 برس کے علی اکبر ہیں. لوگ مدینے میں کہا کرتے تھے امام حسین کے فرزند کو بڑے دنوں سے نہیں دیکھا. حسین کے گھر کے باہر اکثر جمعرات اور جمعے کو مجمع کھڑا ہوتا تھا، اور لوگ یہ کیوں جمع ہوتے تھے جس میں جلیل القدر اصحابہ کرام شامل تھے، اور وہ کیوں جمع ہوتے تھے؟ آج بڑا عرصہ بیت گیا ہے، سرکار یاد آ رہے ہیں. علی اکبر کو دیکھیں گے تو سرکار کی شبیہ یاد آ جائے گی. اسی لیے آپ کو شبیہ رسول کہتے ہیں. شہنشاہ علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے فرزند. قاسم بن امام حسن 14 برس، مسلمانوں نے 14 برس میں اس بچے کو شہید کیا کربلا میں. جوانی علی اکبر لوٹ لی کربلا میں 18 برس کے. میں اکثر اس بات کو، اس شعر کو دہراتا ہوں، اور اس سے بہتر مومنٹ کیا ہوگا کہ آج آپ دامن امام زادہ میں ہیں، اور اس سے بہتر نہ کوئی مومنٹ ہو سکتا ہے اور نہ راحت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ فرط قبولیت کی ساعت ہے. جانے وہ حسین کیسا ہوگا، جانے وہ حسین کیسا ہوگا جس کا علی اکبر رسول جیسا ہو. یعنی آپ حسین کے حسن و جمال کو کیا کیلکولیٹ کریں گے کہ جس کا علی اکبر شبیہ رسالت ہو. مسلمانوں نے عصر کی اذان کی مہلت تک نہ دی اسے. ایک 4 سال کی بیٹی ہے سیدہ سکینہ، کجاووں کے بغیر اونٹوں پر، یعنی ہارنس اور جو اوپر اس کے کجاوے کسے جاتے ہیں جسے اردو زبان میں زین کہا جاتا ہے، اس ہارنس کمفرٹر کے بغیر اگر آپ کلفٹن پر رائڈ کریں اونٹوں کی تو آپ 10 قدم بھی نہیں چل سکتے. اونٹ کی جو پیلوس سروائیکل ہوتی ہے، جو 14 بنتی ہے، وہ اتنی زور سے چبھتی ہے کہ آپ 10 قدم نہیں جا سکتے. شام کے سفر میں نجف سے
کربلا سے لے کے شام تک یہ سفر مسلمانوں نے بیویوں کو اونٹوں پہ بغیر کجاووں پر سوار کرا کے کرایا. اور جانتے تھے اہل عرب، یزیدی، شمر، خولی، یہ جانتے تھے کہ اونٹ تیز چلے تو کولہا زور سے لگتا ہے. تو جب اونٹ سلو ہو جاتا تھا تو لوگ کے سنا اس کو پیچھے سے مارتے تھے تاکہ اونٹ تیز چلے اور ان کو تکلیف. بیویاں جب کرراہ کر التجا کرتی تھی کہ آہستہ چلاؤ آہستہ چلاؤ، تو وہ اونٹ کو پانی پلانے کے لیے روکتے تھے، تو بیویاں نیچے بیڑیوں کے ساتھ تشریف لاتی تھی. یہ وہ بریک ہوتا تھا. اسی دوران میں امام حسن کی ایک بیٹی بھی جن کا دربار حلہ میں ہے، ان کی ایج 14 برس ہے، آپ کا نام بھی فاطمہ ہے، شہید ہوتی ہیں اسی کجاوے مارنے کی وجہ سے. 4 سالہ بیٹی بی بی زینب کی گود میں ہے. شام کے دربار میں پہنچ رہے ہیں. دربار شام دربار یزید ہے. لوگ کہتے ہیں آج بھی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طریقے کا ہدیہ ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ بالکل, ہم نے یہاں سے ٹوکن لیا, کوئی ہدیہ کوئی چیز کوئی فیس نہیں ہے, اور یہاں سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا ہے. میں یہاں سے بہت مطمئن ہوں. میں نے اپنا ذاتی علاج بھی یہاں سے کروایا ہے. 2 سال کا کورس تھا, 4 دفعہ میرا آنا ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی. کیا بات ہے, سلام محفل سے ہے. میرے سر میں درد ہوا تھا آپریشن کے بعد. زیادہ تو یہ میں رکھ لوں, اس کو میں تلف کر دوں گا کیونکہ نیا پرچہ دے رہے ہیں, اور یہ بھی رکھ رہا ہوں, اب آپ کو اگلا پرچہ دے رہا ہوں. بہت اذیت ہوں 3 سال سے. 11.1 آ رہا ہے, شوگر تو بہت ہائی ہے. آپ کیسے گری تھی کہ پلیٹ ڈالنی پڑی آپ نے؟ سیدھا پاؤں ہے نا. انشاءاللہ پہلے بھی تو آئی تھی نا, چل کر آئی تھی, تم امام زادہ کے پاس چل کر آؤ گی انشاءاللہ.